بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ ناظرین، آج ہم سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حیض کا، پیریڈز کا، ماہواری کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اور اس حالت میں تم اپنی بیویوں سے الگ رہو، ان کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے سے دور رہو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو برائی سے دور رہتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ اور اللہ جیسا تمہیں حکم دیتا ہے اسی طرح سے کرو، اور اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بہت اہم ہیں۔ وہ تمہارے لیے ان کی حیثیت ایسے ہے جیسے تمہاری موسٹ پریشس چیز یا بہترین دولت، جیسے تمہاری کھیتی ہو کہ تم اس میں رزق اگاتے ہو، لیکن یہ تمہارا جو تعلق ہے بیوی اور میاں کا، اس سے تم نسل انسانی کو چلاتے ہو۔ تمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چاہو اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ انتہائی محبت اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور اس لیے بھی پیش آؤ کہ وہ تمہاری زندگی کا وہ حصہ ہیں کہ جو تمہاری بقا کے لیے ضروری ہیں۔ تم ان کے ساتھ مل کے انسانیت کو آگے بڑھاتے ہو۔ فرمایا خوب جان لو کہ اللہ کے پاس تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں بھی اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ وہ دنیا میں بھی فلاح پانے والے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی انعام ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ
لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ اللہ کے نام کی قسمیں اللہ کے نام کو قسمیں کھا کر اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر تم اس کو ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرو، اور اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ مت دو، اور ان قسموں سے جن سے نیکی کا پھیلانا مقصود نہیں ہے اور اللہ کے بندوں کی بھلائی مقصود نہیں ہے، بلکہ بھلائی کے کاموں سے دور رہنا اور اللہ کے تقوی سے دور رہنا جس کا مقصد ہو، ایسی قسمیں تم مت کھاؤ، اور اللہ کا نام استعمال کر کے تم ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ کوئی گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور وہ بہت بردبار ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم، یعنی جو قسمیں تم بلا ارادہ کھاتے ہو اس کے اوپر تو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو دل کے ارادے سے تم کھاتے ہو پورے اس کے ساتھ، تو اس کے لیے سخت پکڑ ہوگی اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے باز پرس کرے گا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں اور ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر وہ رجوع کرے تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ 2-3 ایام ماہواری تک آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو اس عدت کے دوران میں وہ پھر انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے وہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے اوپر ان کے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے۔
سب پر اللہ غالب ہے، اقتدار رکھنے والا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔